السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، اسلام کے دامن میں کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو اپنی ذات میں نیکیاں ہیں، اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو بعض نیکیوں کی وجہ سے نیکی بنتی ہیں، اپنی ذات میں نیکی نہیں ہے۔ 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں جانا نیکی ہے، چونکہ حج ہوتا ہے، اور ایک آدمی کہے کہ باقی 364 دن وہاں خیمے لگا کے بیٹھ جاؤں عرفات کے میدان میں، تو نیکی کوئی نہیں۔ لیکن 9 ذی الحج کو نہ جائے تو حج کوئی نہیں۔ اب یہ عرفات میں جانا 9 ذی الحج کو فی نفس ہی نیکی نہیں ہے، حج نے اس کو نیکی بنا دیا، ورنہ وہی جگہ ہے، وہی میدان ہے، وہی وادی ہے۔ اگر اپنی ذات میں عرفات کا قیام، وقوف عرفہ نیکی ہوتی تو سارا سال لوگ وہاں کیمپنگ کرتے۔ دسترخوان بچھانا نیکی ہے اگر کھانے کی طلب ہو تو، اور اگر کھانے کی طلب نہیں ہے، ایک آدمی چمڑے کا دسترخوان بنوا کے بچھاتا ہے، لپیٹتا ہے، بچھاتا ہے، لپیٹتا ہے، کہ کیوں؟ کا ثواب ہے۔ کہ اس میں کھانا لگانا ہے؟ کہنے لگے نہیں، کہ اگر کھانا نہیں لگانا تو ایک ضائع کام کر رہے ہو، فضول کام کر رہے ہو۔ دسترخوان اپنی وجہ سے نیکی نہیں ہے، کھانے کی وجہ سے نیکی بنا۔ اس طرح کی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ بعض نیکیاں ایسی ہیں جو اپنی وجہ سے نیکیاں نہیں بنتی۔ کوئی اور تیمم، وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم نیکی ہے، اور ایک آدمی کے پاس پانی ہے اور پھر ہاتھ چہرے پہ مٹی لگا رہا ہے، تو ہم کہیں گے ایک فضول کام کر رہے، عبث کام کر رہے، چونکہ اب اس کو ضرورت نہیں تھی۔ ایک سوال کرنا حرام ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کسی سے مانگنا حرام ہے۔ اب اس حرام کام سے بچنے کے لیے حلال رزق کمانا نیکی ہے۔ رزق حلال اپنی ذات میں نیکی نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے، باقی چیزیں آپ کو ہضم ہو گئی ہوں گی، یہ قدر مشکل ہے چونکہ اس میں ہم سارے اس مرض کے مریض ہیں۔ سوال کرنا حرام ہے، چونکہ سوال کرنے سے شخصیت نچڑ جاتی ہے، آدمی بلندیوں سے پستی میں آ جاتا ہے، دوسرے کے مقام سے جوتوں پہ گر جاتا ہے۔ دنیا کا مشکل ترین رسوا کرنے والا کام سوال کرنے، پورا ہو جائے تو آنکھیں جھک جاتی ہیں، پورا نہ ہو تو کان کی لویں تپ جاتی ہیں۔ سوال کرنے سے پہلے سائل، اگر وہ جینون سائل ہے تو پتہ نہیں اس کو کتنی دفعہ قسطوں میں مرنا پڑتا ہے، چونکہ سوال شخصیت کا قاتل ہے، وقار کا قاتل ہے، انا کا قاتل ہے، عزت کا قاتل ہے، مقام کا قاتل ہے، اس لیے سوال حرام ہے۔ اب اس حرام سے بچنے کے لیے رزق حلال کمانا فرض ہے۔ ایک آدمی کو سوال کرنے کی نوبت نہیں، اس کے پاس ایسا رقبہ ہے کہ ٹھیکہ ہے 2 لاکھ مہینے آ جاتا ہے، اس کے دکانیں ہیں 40-50 اور اس کو آرام سے 3-4 لاکھ ماہانہ آ جاتا ہے، پینشن ہے 80-90 ہزار ماہانہ آ جاتی ہے، یا کوئی اور ذریعہ معاش ہے کہ قدرت نے اس کو معاش کے چکروں میں نہیں ڈالا، اس کے رزق روزی کا انتظام کر دیا، تو اب اس کا رزق نہ کمانا رزق کمانے سے بہتر ہے۔ یہ مشکل چیز ہے۔ اب اس کا رزق کے نقشوں میں رزق حلال تب رزق حلال ہے جب سوال کی نوبت ہو، اور اگر رزق حلال سوال کی نوبت نہیں ہے، صرف مالدار بننے کے لیے، سٹیٹس بڑھانے کے لیے، مالداروں کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے، تو یہ اس آدمی کے کم رزق حلال کی ساری شرائط پوری کر لے پھر بھی اللہ اس پہ ناراض ہے۔ اگر رزق حلال کمانے کی بنیاد سوال سے بچنا نہیں ہے، ایک آدمی اس لیے رزق حلال کماتا ہے کہ سوال سے بچوں، بچوں کو رزق روزی دوں، تو اللہ اس سے ہر وقت راضی ہے، اللہ اس سے ہر وقت خوش ہے۔ نبی رحمت نے مزدور کے ہاتھ کو بوسہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ ہاتھ ہے جو سوال سے بچنے کے لیے، بچوں کو رزق دینے کے لیے صبح سے شام تک کھردرا ہو گیا، سخت ہو گیا، بعض محنتیں ایسی ہوتی۔ لیکن ایک آدمی کو اللہ نے اس طرح کا رزق دیا کہ جس سے پروردگار نے اس کو مشقتوں سے بچایا، چونکہ مشکل کام ہے رزق کمانا، اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، دھوکہ دینا پڑتا ہے، ناجائز منافع لینا پڑتا ہے، قسم لینی پڑتی ہے، سود کا کام کرنا پڑتا ہے، ملاوٹ کرنی پڑتی ہے، کم تولنا پڑتا ہے، کم ماپنا پڑتا ہے، کتنے ایسے بیلنے ہیں جن میں ہاتھ دینا پڑتا ہے، اور اللہ نے اپنے فضل سے اس کو اس مشقتوں سے بچایا، پھر وہ بیلنے میں ہاتھ دیتا ہے اور پھر وہ بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ تو
کیوں ڈالتا ہے کہ پیسے زیادہ ہو جائیں، اسٹیٹس زیادہ ہو جائے، مال زیادہ ہو جائے. تو یہ آدمی رزق حلال کی ساری شرائط پوری کرے پھر بھی اللہ سے پیار وقت ناراض ہے، اس لیے کہ اس کو رزق حلال کے کمانے کی ضرورت نہیں تھی. واش روم میں جانا ثواب ہے اگر اذیت والی پوزیشن ہو تو، اگر ایک آدمی کے ایسی پوزیشن ہے. اس لیے جو دعا ہے واش روم کے، اللہم الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ سے اذیت کو دور کر دیا. اور ایک آدمی کو واش روم جانے کا تقاضا نہیں اور کہتا چلو ایک دفعہ قدم واش روم کے دروازے سے گزرا ہوں، ایک قدم اندر رکھ کے دعا پڑھ لے تو داخل ہونے کی، پھر بیٹھنے کی، پھر نکلنے کی، تو اس کو کون ثواب کہے گا؟ کہ تمہیں حاجت ہی نہیں تھی، تمہارے لیے اب دعائیں پڑھنے کے باوجود بھی تمہیں نیکی نہیں ہے بلکہ وقت ضائع کرنے کا گناہ ہے. رمضان میں دوپہر کے وقت دسترخوان بچھا رہے تو یہ گناہ ہے، اس لیے کہ حاجت ہی نہیں دسترخوان کی. سال کے 315 دن جا کے وہاں عرفات میں جا کے خیمہ لگا کے ثواب کی نیت سے بیٹھتا ہے تو اس کو یہ گناہ ہے کہ اس دن ان دنوں عرفات میں جانا ضرورت ہی نہیں ہے. بات سمجھے؟ تو جس کو اللہ نے اپنے فضل سے ایسے حالات سے دو چار کیا کہ وہ بیلنے میں ہاتھ دیے بغیر اس کی روٹی پانی پوری ہو جاتی ہے، تو اس کا رزق حلال کی بات کر رہا ہوں، رزق نہیں. رزق کمانا عبادت نہیں ہے، رزق حلال کمانا عبادت ہے. تو جس کو کمائے بغیر گزارا ہوتا ہو اس کا رزق حلال میں لگنا گناہ ہے، اس لیے کہ قدرت نے اس کو رزق حلال دے دیا، پھر اس کو کیا ضرورت ہے کمپٹیشن میں شہادت کتنا بڑا عمل ہے، لیکن شہادت کی نیت خراب ہو تو لوگ واہ واہ کہیں گے. تو یہ سارے کام پورے کرے، دشمنوں سے لڑے، ہتھیار لے کے لڑے، بیچ میدان میں جائے، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے شہادت کا عمل خراب ہو جائے گا. علم کتنا بڑا عمل ہے، عالم کی سیاہی شہید کے خون سے اللہ کے نزدیک قیمتی ہے. عالم کی سیاہی کیوں؟ کہ عالم کی لکھی ہوئی سیاہی کی تحریر سے کئی لوگ شہادت کا جذبہ لیتے ہیں. شہید کا خون جذبوں کی بنیاد نہیں ہوتا، کس کو پتہ میدان جنگ میں کہاں کون کٹا کون شہید ہوا، لیکن عالم کے قلم سے لکھی ہوئی تحریر سے کئی لوگ شہادت کا جذبہ لیتے ہیں. اس لیے اللہ کے نزدیک شہید کی خون سے عالم کی سیاہی قیمتی ہے، کیونکہ وہ شہید بناتی ہے، شہید گر ہے. لیکن اگر عالم کی نیت خراب ہے، کام سارے ہوئے، قرآن لکھ رہا ہے، حدیث لکھ رہا ہے، فقہ لکھ رہا ہے، لیکن خرابی نیت کی وجہ سے سارا عمل خراب ہوگی. سخاوت کتنا بڑا عمل ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سخی کو دوزخ میں پڑ بھی جائے تو بھی اس کو دوزخ کی آگ جلاتی نہیں. اللہ کہتا ہے کہ سخی کو جلانا، چونکہ سخی کے جو سخاوت ہے اللہ کی صفت ہے، تو سخی دوزخ میں گر بھی جائے تو بھی جلتا نہیں ہے چونکہ سخاوت والا ہے. لیکن اگر سخی کے اس عمل کی نیت خراب ہے تو پھر ہم سارے کہیں گے اس کا گناہ ہے. اور اگر رزق حلال کمانے والے کی نیت خراب ہے تو اب یہاں نیت کیوں نہیں بنتی؟ اگر شہادت میں نیت ہے، علم میں نیت ہے، سخاوت میں نیت ہے، قربانی میں نیت ہے. بکرا قربان کرنا، خون بہانا کتنا بڑا ثواب ہے، لیکن اگر کسی نیک آدمی کی قبر پہ جا کے اس لیے ذبح کیا کہ میرے اس بکرے کے ذبح کرنے سے نیک آدمی خوش ہو کر مجھے اولاد دے گا، تو یہ بکرا کھانا ایسے جیسے خنزیر کھانا. بکرا خنزیر کی طرح ہو گیا قرآن کے بقول، کیونکہ نیت یہ ہوگی کہ اب بکرے کے اس عمل کو قبر والا دیکھ رہا ہے، قبر والا خوش ہو رہا ہے، اور قبر والا میرے اس بکرے کے عمل سے خوش ہو کر مجھے بیٹا دے گا. تو یہ عمل چونکہ نیت خراب ہوگی اس لیے بکرا خنزیر ہو گیا، اس کا کھانا ایسے جیسے خنزیر کا کھانا. جس بندے کو پروردگار عافیت کے ساتھ معاش کی پابندیوں میں ڈالے بغیر عزت سے رزق دیتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو جان جوکھوں میں ڈالتا ہے، تو نیت اس کی کیا ہے؟ اگر نیت ہے مزید مال کمانے کی تو نیتوں کی وجہ سے شہادت مشکوک ہوئی نا، نیت کی وجہ سے علم مشکوک ہوا نا، نیت کی وجہ سے سخاوت مشکوک ہوئی نا، نیت کی وجہ سے بکرا خنزیر بنا نا. تو اس کی نیت کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ ہر وقت ناراض ہے. اگر رزق حلال کی پوری شرائط کرے تو، اور اگر رزق حرام ملا دے
تو پھر ضرورت کے وقت بھی اگر اس کو سوال کی ضرورت ہے اور پھر رزق حرام ملاتا ہے. مجھے ایک آدمی کہنے لگا میں نے ایک کام شروع کیا 2 ارب کا یا ایسا کوئی فگر بتا رہا تھا. صحابہ رزق کے وہ ذرائع تلاش کرتے تھے جس میں کم سے کم امتحان سے گزریں. تو کہنے کہ میں نے یہ کیا ہے، اس میں پولیس انوالو ہے، واپڈا انوالو ہے، ایکسین فلاں فلاں. تو میں نے کہا تمہیں کس نے کہا تھا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالے؟ رزق کا وہ ذریعہ استعمال کرتے جس میں مشقت نہ ہوتی. اللہ سے آسانی والا رزق مانگو، مشقتوں والا کیوں مانگتے ہو؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رزق حلال عین عبادت ہے اس شخص کے لیے جس کو سوال کی نوبت آ گئی ہے. دسترخوان عین عبادت ہے اس شخص کے لیے جس کو کھانے کی ضرورت آ گئی ہے. اور جس کو قدرت نے آسانی دے دی اس کو پھر اپنے آپ کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ سہولیات کی جگہ دنیا نہیں ہے، دنیا ضروریات کی جگہ. تو پھر وہ کیا کرے جس کو اللہ نے عزت سے بچتا کھجتا رزق دے دیا، 2 لاکھ آ رہا ہے، 3 لاکھ آ رہا ہے، روٹی پانی پوری، اور پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہ 3 کام کرے. پھر وہ 99 کے چکر میں نہ پڑے، پھر وہ 3 کام کرے. جو کہ 3 کام دنیا کے ہر شخص پر فرض عین ہیں وہ کرے. لباس پہننا ہر ایک پہ ضروری ہے. میں مجبور تھا، مصروف تھا، لباس نہیں پہن سکا، تو اس پہ تو کوئی آدمی ایکسکیوز نہیں لے گا. کھانا ہر آدمی کھاتا ہے. میں اتنا مصروف تھا 3 دن کھانا نہیں کھا سکا، اس کو کون تسلیم کرے گا؟ میں اتنا مصروف تھا 2 دن نیند نہیں لے سکا، تو نیند لیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، لباس پہنتا ہے. جس طرح نیند ضروری ہے، لباس ضروری ہے، کھانا ضروری ہے، 3 کام دنیا کے ہر شخص پہ ضروری ہیں. تو جس کو قدرت نے آسانی دے دی وہ ان 3 کاموں میں اپنے آپ کو صلاحیتوں کو لگائے. پھر ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں نہ پھنسائے. رزق روزی کے وہ ذرائع لو جس میں مشقت کم ہے. مشقت والے اور امتحان والے رزق سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی. مجھے پتہ ہے کہ اس کام کے کرنے سے مجھے 10 جگہ سے بھیڑ کے چھتے آ کے میرے اوپر پڑ جائیں گے، بڑی مکھیاں مجھے آ کے ڈنگ ماریں گی، تو پھر بچے اس سے. تو ہمارے ہاں 90% رزق کمانے والا یہ سوچ کے کرتا ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے، حالانکہ اسے نہیں پتہ رزق حلال غین عبادت ہے اس شخص کے لیے جس کو قدرت نے کمائے بغیر رزق کا انتظام عافیت سے کر دیا. اب وہ 3 کام کرے. ہمارے ملازمین ریٹائرمنٹ کے بعد پھر کہیں نہ کہیں سینگ اڑا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ دے رہا ہے، پھر وہ کہیں نہ کہیں سینگ اڑا رہے ہوتے ہیں. اور میں نے یہ بات اس لیے کی کہ اس میں اکثر ہی ہوتا ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے، دسترخوان سنت ہے، عرفات میں جانا فرض ہے. کب؟ جب میں نے بتا چکا. تو جس کو قدرت مہربانی کر کے اتنا رزق دے دے کہ وہ اپنے لیے پھر وہ اپنے آپ کو نہ کرے، پھر اگر اس پہ ڈنگ مارتے ہیں آ کر چھتا. تو ایک آدمی کو پتہ تھا کہ اس بل کے اندر بچھو ہیں، اور اس کو ماں نے منع کیا، باپ نے منع کیا کہ اس میں بچھو ہیں، ہاتھ نہ ڈالنا، پھر ڈال دیا. بچھو نے اگر اپنا کام دکھلایا پھر وہ چیخنے والے کو تھپڑ لگتے ہیں اوپر اور سے کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ ہاتھ نہ ڈالو، تمہیں میں نے کہا تھا کہ یہاں بھیڑ کا چھتا بیٹھا ہے ہاتھ نہ ڈالنا، پھر تم نے کیوں ڈالا؟ اوپر ماں مار بھی رہی ہوتی ہے، باپ مار بھی، ادھر ڈیموں نے مارا ادھر باپ نے مارا. یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کہ تمہیں بتایا تھا. تو جب پتہ ہے کہ رزق حلال کا قدرت نے تمہیں آسانی سے انتظام کر دیا ہے، پھر اگر وہ چھتے میں ہاتھ ڈالتے تو قدرت بھی مارتی ہے، خود بھی مرتا ہے. شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، نیند پوری نہ ہوئی، تناؤ ہوا، گھر کو اتنے پریشانی بنتی ہے کہ اندازہ نہیں کر سکتے. اب وہ 3 کام کرے جس کو قدرت نے بچتا ہوا رزق گھر میں دے دیا. سب سے پہلا کام دین سیکھے. اپنے شعبے کا دین سیکھنا فرض عین ہے. فرشتے کتنی پاک مخلوق ہیں، کتنی مضبوط مخلوق ہیں، کتنی محفوظ مخلوق ہیں، کتنی بلندیوں کے مکین ہیں. فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ اللہ کے عرش کے پاس.
کتنے معصوم ہیں کہ نافرمانی کا خیال نہیں آتا، کتنے مضبوط ہیں کہ پہاڑوں کو ہلا دیں. لیکن آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فوقیت ملی وہ کس بنا پہ ملی؟ تو قرآن کی پہلی بڑی صورت کے پہلے پارے میں آتا ہے علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو زیور علم دیا جس کے سامنے فرشتوں کی طاقت بھی کمزوری میں بدل گئی، فرشتوں کی پاکیزگی بھی کم ہوگی اور فرشتوں کی طہارت بھی کم ہوگی، کیونکہ علم وہ طاقت ہے جو ہر چیز پہ چھا جاتا ہے. آپ اندازہ کرو کتا کتنا نجس جانور ہے. کتا جس برتن میں منہ ڈال دے 7 دفعہ دھونے کا حکم ہے شریعت نے کا. بلی کے لیے 7 دفعہ نہیں ہے. کتا اب اس کی میڈیکل سائنس اس کو کہہ رہی ہے کہ کتے کے یہ نجس ترین جانور ہے. لیکن کتا اگر شکار کا علم جانتا ہے اور اس کے منہ کے جبڑوں کے بیچ میں ہرن مر جاتا ہے، خرگوش مر جاتا ہے، پھر کھایا جا سکتا ہے؟ کھایا جائے گا. کیوں؟ کتے کے علم نے اس کے منہ کے اندر مرے ہوئے چیز کو بھی جائز قرار دے دیا. علم وہ چیز ہے. کتے کو اپنے فن آتا ہے مجھے پکڑنے، اور کتا اگر عام اناڑی ہے اور اس نے مرغی کو جب پکڑ لیا اور مر گئی تو حرام ہے. علم وہ چیز ہے جو کتے کا مقام بدل دیتا ہے. انسان تو پھر انسان ہے. بعض ہوا میں اڑتا ہے پکڑ لیتا ہے، فاختہ کو فاختہ نے زور لگایا، باز نے زور لگایا، بالآخر ہوا کی بلندیوں میں فاختہ باز کے منہ میں آ کر پنجے میں آ کے مر گئی. اب یہ باز جس کو شکار کا علم ہے اس کا مرا ہوا حلال ہے. تو اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ کتے جیسی جنس اگر علم سے آراستہ ہو جائے تو اس کا مرا ہوا حضرت انسان کھا لیتا ہے، اور اگر تمہارے اندر علم آ جائے تو انسانوں کو لگنے والے عیب میں سب سے بڑا خوفناک داغ جہالت کا ہے. میری برادری یہ ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ سارے چھوٹے چھوٹے داغ ہیں، لیکن سب سے بڑا داغ جہالت کا ہے. علم کا ایک سمندر ہو، جہالت کا ایک سمندر ہو، علم کا ایک قطرہ بہتر ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ جس کو قدرت نے رزق روزی وافر دیا وہ مزید بھیڑ کے چھتوں میں ہاتھ نہ ڈالے، علم کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر علم سیکھے. یہ پہلا کام ہے جو اس کو کرنا چاہیے. علم وہ جو قرآن اور سنت کے روپ میں ہے. باقی فنون ہیں، جو فن جس میں غیر مسلمان سے بڑھ سکتا ہے اس میں اتنی کمپٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. قرآن سیکھے. عالم کا سونا، عابد کا جاگنا، حدیث میں آتا سونا بہتر ہے. کیوں؟ حالانکہ وہ ذکر کر رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، تلاوت. کیوں بہتر ہے؟ کہ عالم علم کے مطابق سوئے گا تو سونا بھی عبادت ہے. دین کا ایک باب سیکھ لینا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے، آپ تیمم کیسے کرتے تھے، آپ نماز کیسے پڑھتے تھے، ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. تو جس کو قدرت نے فیسیلیٹیٹ کیا اس کو مزید پنجے نہیں کرنے چاہیے. کوشش کریں، اس سے توبہ کریں. یہ کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے کہ قدرت نے اس کو آفتوں سے بچایا، وہ آفتوں میں پڑ گیا. علم سیکھے. اور علم اتنا تا حد نظر پھیلا ہوا ہے کہ اس کی گہرائی کی حد کوئی نہیں، اس کا دوسرا کنارہ کوئی نہیں. غوطہ خور سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں اور پھر جب دیکھتے ہیں سمندر کی گہرائی میں تو کہتے ہیں سمندر میں ہیرے جواہرات بے شمار تھے، ہمارا آکسیجن کا سلنڈر ختم ہو گیا تھا. کنارے پہ آگے پوچھتے ہیں سب کچھ دیکھا ہے کہنے کے اندر تو ایک جہان آباد تھا. کہ پھر واپس کیوں آگے؟ کہ سلنڈر کا انڈیکیشن آ رہا تھا کہ گیس ختم ہو رہی ہے، آکسیجن ختم ہو رہی ہے. دنیا کے جس آدمی نے علم کے سمندر میں غوطہ لگایا مرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ افسوس کہ زندگی کی آکسیجن کم پڑ گئی، علم کے سمندر میں موتی بے شمار پڑے تھے. موتی چنے جائیں. جس کا کل اور آج علم کے حوالے سے برابر گزرا وہ برباد ہوا. کل اور آج علم کو کل کی نسبت بہتر ہونا چاہیے. قرآن مجید نے واضح بتایا کہ ہم نے آدم کو فرشتوں جیسی پاکیزہ، فرشتوں جیسی معصوم، فرشتوں جیسی مقدس، فرشتوں جیسی بلند و بالا مرتبہ اور قوت رکھنے والوں کے اوپر فضیلت علم کی وجہ سے عطا کی. معاذ بن جبل رضی اللہ کی ٹانگیں پتلی تھیں لیکن سید الفقہاء ہیں، علم کے پہاڑ تھے. ایک صحابی ایک دفعہ درخت پہ چڑھے تو باریک باریک ٹانگیں نظر آئیں تو ایک صحابی نے ہنس پڑے. آپ نے فرمایا کہ اس کی ٹانگیں اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے وزنی ہیں، کیونکہ ٹانگوں کا وزن گوشت سے مت دیکھو، ٹانگوں کے اوپر علم کا پہاڑ کھڑا ہے.
پوچھا گیا علامات قیامت کا کیا ہیں، تو آپ نے کہا لوگوں میں دینی علم کا شوق ختم ہو جائے گا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، دینی علم کا شوق ختم ہو جائے گا۔ اور اگر دینی علم پڑھا بھی جائے گا تو اس کے پس منظر پہ ہدف دنیا ہوگی، دنیا کی خاطر جب دینی علم پڑھا جائے گا تو انتظار کرو قیامت آ جائے گی۔ تو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ علم سیکھے، اور علم کی بے شمار جہتیں ہیں، سمتیں ہیں، راستے ہیں، پہلو ہیں، ملٹی ڈائمینشنل قسم کا ہے، علم ختم نہیں ہوتا۔ ایک ایک آیت کے اندر معنی کے سمندر پھوٹ رہے ہیں۔ بغداد کا ایک عالم 30 سال تک سورہ فاتحہ پہ درس دیتا رہا، اور وفات کا وقت آیا تو کہنے لگے پتہ نہیں سورہ فاتحہ کے سمندر میں کتنے موتی ایسے ہیں جو اب نظر آ رہے ہیں۔ 30 سال تک کم و بیش بلا ناغہ سورہ فاتحہ پہ درس دیا، لیکن پھر بھی اس کے موتی نہ سمیٹ سکا۔ تو ہمارے پاس تو قرآن ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی کی حد کوئی نہیں، گہرائی کی حد کوئی نہیں، وسعت کی حد کوئی نہیں، لہروں کی حد کوئی نہیں، اس کے باطن ہے، اس کے ظاہر، اس کے چھپنے کی حد کوئی نہیں۔ تو قرآن سیکھے، علم سیکھے، اس سے وقت بچے تو دوسرا کام جو ہر مسلمان پہ غذا کی طرح، لباس کی طرح، نیند کی طرح ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے علم کو بہتر عمل کو بہتر بنائے۔ ایک ہے عمل کرنا، ایک ہے عمل کو حسین بنانا۔ اذا توضا فاحسن الوضو، جب وضو کرتے ہیں تو وضو کو حسین کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو حسین بناتے ہیں۔ امام کعبہ آپ کے پاس تشریف لائے، آپ میں سے کوئی آدمی جس کے گھر میں امام کعبہ تشریف لائے، وہ آدمی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، پیسے اس کے پاس، نے بیوی کی جویلری بیچی، کسی سے قرض پکڑا، امام کعبہ کا دسترخوان بچھایا، جو شایان شان تھا، لیکن شایان شان بچھانے کے بعد پھر بھی سمٹا ہوا ہے، نچڑا ہوا ہے، اور بار بار کہہ رہا ہے جی آپ کے شایان شان میرے سے دسترخوان نہیں لگ سکا، میری غربت آڑے آ گئی۔ تو جب دنیا کے انسانوں کے مقام و مرتبہ کے مطابق ہم ان کا دسترخوان نہیں لگا سکتے، تو کائنات کا کون سا ایسا انسان ہے جو اللہ کے شایان شان اعمال کا دسترخوان لگا سکے؟ جنت میں جا کے جب آدمی اللہ کی عظمت کو دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ میری زندگی کی کوئی عبادت تیرے شایان شان نہیں تھی۔ خود آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ایک دعا یہ ہے کہ اللہ تیری عبادت کا میں ویسے حق ادا نہیں کر سکا جس کا حق تو مستحق تھا، ما قدر اللہ حق کا قدر، تیری قدر نہیں کر سکے۔ تو عمل کو بہتر بنائے، پالش کرے، بیوٹیفائی کرے، حسین کرے۔ دوسرا کام یہ کرے وہ نانی اماں دادی اماں کے سکھلائے ہوئے اعمال پہ نہ رہے، روز بروز بے سے بہتر سے بہترین کی طرف چلتا جائے۔ جس طرح ہم انسانوں کے لیے اپنے آپ کو پالش کرتے، کسی کے بیٹا فوت ہو گیا، اکلوتا بیٹا تھا، جوانی میں فوت ہو گیا، شادی کے دوسرے دن فوت ہو گیا، کتنا شوق ہے، زلزلے جاگ اٹھے، اور ہم اس کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو کوٹ پہن کے جاتے ہیں، ویس کوٹ پہن کے جاتے ہیں، بوننزا پہن کے جاتے ہیں، آکسفورڈ پہن کے جاتے ہیں، اچھے جوتے پہن کے جاتے ہیں، نہا دھو کے کنگھی کر کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ سوگ پہ جا رہے ہیں، ماتم پہ جا رہے ہیں، اظہار افسوس پہ جا رہے ہیں، لیکن ہمارا مجبوری ہے کہ ہم انسانوں کے بیچ میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جس طرح لوگوں کی تعزیت کے موقع پہ جانے سے پہلے بھی آراستہ پیراستہ کرتے ہو، ہم اللہ کے گھر جانے سے پہلے خذوا زینتکم عند کل مسجد، قرآن مجید میں آتا ہے، ہر نماز سے پہلے اپنے آپ کو سنوارا کرو۔ ہم اچھا لباس پہن کے، سلیپنگ ڈریس پہن کر، اچھا لباس اتار کے، سلیپنگ ڈریس پہن کر، جو آفس کا لباس ہے وہ اتاریں گے، عام مست ملنگ لباس پہنے کر نماز پہ چلے جائیں گے۔ وہ ٹوپی جو ہم مسجد کے دروازے پہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس ٹوپی سے پوری نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وما قدر اللہ حق کا قدر، ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اعمال کو حسین سے حسین تر کیا جائے۔ فجر کی نماز پڑھی تو کیسے پڑھی ہے؟ ظہر کی اس سے بہتر ہو۔ امام غزالی کہتے ہیں وضو 3 قسم کا ہے، جاہلانہ، عابدانہ، عالمانہ۔ میں نے فجر کے وقت وضو کون سا کیا، ظہر پہ کون سا کیا، عصر پہ کون، تو ہر آنے والا وضو گزرے ہوئے وضو سے شاندار ہو کہ اللہ تیرے شایان شان حق ادا نہیں ہو سکا۔ جاہلانہ وضو کون سا ہے کہ وضو کرنے والے نے ٹوٹی کھولی اور وضو کی تکمیل تک نہ وضو کے مسائل سوچے، نہ فرائض سوچے، نہ فضائل سوچے، وضو کی اٹھ کے آ گیا، نہ وضو کے فضائل سوچے کہ وضو کرنے سے کیا ملتا ہے، نہ وضو کے مسائل سوچے، اس کو کہتے ہیں جاہلانہ وضو۔ تو جس کا وضو جاہلانہ ہوگا اس کی عبادت کبھی عالمانہ نہیں ہوگی۔ جس دامن میں 100 چھید ہوئے اس دامن کا پھیلانا کیا۔ عابدانہ وضو یہ ہے کہ آدمی نماز وضو شروع کرے
اور وضو کے فضائل پہ غور کرے. اس وقت میں جو چہرہ دھو رہا ہوں تو مجھے کیا ثواب مل رہا ہے, مسح کر رہا ہوں کیا ثواب مل رہا ہے, کانوں میں انگلیاں پھیر رہا ہوں. تو فضائل کو ذہن میں رکھ کر وضو کرنا یہ عابدانہ وضو ہے. یہ وضو نماز کے اندر وساوس کے آگے یلغار ایک بند باندھنے کی کوشش کرے گا. اور تیسرا ہے عالمانہ وضو. عالمانہ وضو کیا ہے کہ آدمی وضو شروع کرے تو سوچے کہ یہ جو میں ہاتھ دھو رہا ہوں اس کا دھونا سنت ہے, واجب ہے, مستحب ہے, مباح ہے, فرض ہے. تو ہر عضو کو دھوتے ہوئے اس عضو کی شرعی حیثیت کو ذہن میں رکھ کے وضو کرنا, یہ ہے وضو کے مسائل. اور پھر اس عمل کے کرنے سے قیامت والدین مجھے کیا ملے گا, ثواب کیا ملے گا, فضائل کے. تو فضائل اور مسائل کو ذہن میں رکھ کر وضو کرنے اس کو کہتے ہیں عالمانہ وضو. ایک آدمی نے کہا آج میری نماز میں خیالات بڑے آتے ہیں, دنیا بھر کی یادیں ہم سے ملنے آتی ہیں, شام ڈھلے سونے گھر میں میلہ لگتا ہے. تو اللہ اکبر کہا اور خیالات ایسے جیسے بغداد کی گلیوں میں ہلاک ہوا ہے, دنیا بھر کی بولی بسری یادیں, میں کیا کروں. تو آپ نے اس کا جواب کیا فرمایا, وضو ٹھیک کر, وضو ٹھیک کر. تو وضو ٹھیک کرنا کیا ہے کہ وضو کو فجر کے وقت میں نے کون سا وضو کیا, جاہلانہ, زور پہ کون سے کیا, عابدانہ, عصر پہ کون سے کیا, عالمانہ. پھر عالمانہ کو نکھارے تو عمر لگ جاتی ہے. وضو اللہ کے شاہ نشان نہیں ہو سکتا. پھر اس طرح زندگی کے تمام تر اعمال کو حسین بنائے. ہم قبر کے روز قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. قدم سوئے عقبہ, نظر سوئے دنیا, کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو. حادثہ کن گاڑیوں کا ہوتا ہے, ڈرائیور آگے جب گاڑی چلا رہا ہے تو کتنا آگے دیکھتا ہے, بیک مرر کتنا دیکھتا ہے, فرنٹ کتنا دیکھتا ہے. یہ ہم گاڑی چلاتے رہتے ہیں. موٹر وے پہ جا رہے ہیں, 2 گھنٹے ہم نے ڈرائیونگ کی, کتنا ہم نے آگے دیکھا کتنا پیچھے دیکھا. تو 2 گھنٹے میں 1 گھنٹہ 58 منٹ آگے دیکھتے ہیں. کبھی لائٹ آتی ہے یا لین بدلنی ہے یا ہارن آتا ہے تو ہم تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جاتے ہیں, ورنہ آگے جا رہے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں. تو گاڑیاں اللہ چاہتا ہے تو عافیت کے ساتھ منزلوں کو پہنچ جاتی ہیں. لیکن اگر مسلسل آدمی گاڑی آگے چلائے پیچھے دیکھے تو 50 فٹ بھی گاڑی نہیں جا سکتی, کسی دیوار کے ساتھ ڈیوائڈر کے ساتھ ٹکرا جائے گی. ہماری گوشت پوشت کی گاڑی آگے جا رہی پیچھے جا رہی ہے, کیوں جی؟ قدم سوئے عقبہ, نظر سوئے دنیا, کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے رہے. یہ ٹکراؤ ہے بہو ساس کا, میاں بیوی کا, دکاندار گاہک کا, پڑوسی کا, پارٹنر کا. اس ٹکراؤ کا بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ گاڑیاں چلانے والے چلتے آگے ہیں دیکھتے پیچھے. قدم سوئے عقبہ, نظر سوئے دنیا, کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو. نظر بھی آگے ہو اور قدم بھی آگے ہوں تو پروردگار احسان فرمائے, اس کی رحمت شامل حال ہو تو پھر ٹکراتے نہیں ہیں. قاضی شریح رحمہ اللہ اسلامی تاریخ کا سب سے لمبا قاضی ہے, کو 60 سال کے لگ بھگ قاضی رہے. ایک آدمی آیا کہنے لگا جی میں نے اس آدمی کو زمین بیچی ہے اور پیسے دے دیے ہیں اس نے مجھے, اور میں نے اس کو زمین کا پوزیشن دے دیے. اب 2-4 دن سے یہ میرے گھر میں آ کے جھگڑا کر رہے, تو آپ اس کو سمجھائیں. تو وہ بھی سامنے کھڑا تھا. قاضی شریح نے سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ جو رقبہ اس نے کہا تھا وہی دیا. کہنے لگے ہاں. پیسے پورے دیے, کہاں قبضہ ہو گیا. کہ پھر مسئلہ کیا ہے؟ کہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ رقبہ تھا زرعی, میں نے اس کو دیے پیسے, میں نے چلایا حل کی نوک اٹکی اور میں نے ایک جگہ کھودا تو وہاں دیگ نکلی. دیگ سونے سے بھری پڑی تھی. اس زمانے میں پیسوں کو ریزرو کرنے کا یہ طریقہ ہوگا. تو میں نے دیگ کا ڈھکن کھولا, دیگ گہرائی میں تھی, ڈھکن کھولا تو اس میں اتنے پیسے تھا کہ رقبے سے 100 گنا زیادہ پیسے نکلے. مجھے یقین ہو گیا کہ دیگ اس نے یا اس کے آباء و اجداد نے رکھی تھی, اس کو یاد نہیں رہا, تو میں دیگ لے کے آؤں یہ لیتا نہیں ہے. یہ تب ہے جب آدمی آگے چلے اور آگے دیکھے, اور جب چلے آگے اور دیکھے پیچھے تو 50 قدم کیا 5 قدم بھی گاڑی نہیں چل سکتی. تو قاضی شریح نے اس مالک جس نے بیچی تھی اس کو کہا بھائی تم لے لو. اس نے کہا جی آپ تو قاضی ہیں, میں رقبہ بیچنے کے بعد دستنجے کے لیے اگر میں ایک ڈھیلا بھی لوں تو بغیر اجازت کے لے سکتا ہوں؟ قاضی نے کہا نہیں لے سکتے. کہنے لگے پتھر نکلا, سونا نکلا, لوہا نکلا, چاندی نکلا, اس کے ملکیت ہے, میں مالک نہیں ہوں. اب قاضی اس کو کہہ رہا ہے بھائی آپ تم رکھ لو. اس نے کہا جی اگر ایک بندے کو تو غلطی لگ گئی تو کیا دوسرے کو غلطی پہ جپا مارنا چاہیے, قابو ہو جانا چاہیے, یا غلطی کا تدارک کرنا چاہیے کہ بھئی آپ سے غلطی ہو گئی. اگر آپ کو پہلے پتہ ہوتا یقیناً آپ یہ رقبہ فروخت نہ کرتے. رقبہ سے تو 100 گنا 1000 گنا زیادہ دیگ نکل آئی ہے. تو کیا مسلمان کو دوسرے مسلمان کی غلطی کو قابو کر لینا چاہیے؟ قاضی نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر میرا آخرت کا مسئلہ ہے. اب یہ وہ گاڑیاں جو آگے جا رہی ہیں,
میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا، تو راوی کا ایک آدمی کہنے لگا وہ دیکھ میں نے دے چا. میں نے کہا مومن صلح کروانے کے لیے کتنا تیار بیٹھا ہے. راوی کا علاقہ تھا، وہ بات آگے اس نے سمجھے شاید ابھی کا واقعہ پروفیسر صاحب کے سامنے دیکھ سونے کی پڑی ہے تو وہ مان نہیں رہے، تو اس نے دونوں کو صلح کروانے کے لیے دیکھ کی آفر کر دی. یعنی اس نے فوراً کہا دیکھ مجھے دے دو. میں نے کہا بابو تو 1000 سال پہلے کہا دفع کر، پھر پانی میں مدانی مار رہا ہے، وہ نہیں لے رہا دفع. اس بیچارے کے خواب ٹوٹ گئے نا. پہلے وہ ذہن میں تھا کہ شاید صلح کی آڑ میں دیکھ مل جائے گی. جب اس پتہ چلا کے بعد 1000 سال پہلے گیا تو مومن کو دھچکا لگا، وہ اتنا پریشان ہوا. میں نے کہا شکر ہے میرے اوپر رفع یدین شروع نہیں کر دیا اس نے کہ میرا وقت کیوں ضائع کیا. تو جب آگے جا رہا ہو اور آگے دیکھے تو پھر مقدمے عدالتوں میں ایسے آتے ہیں، اور جب آگے جا رہا اور پیچھے دیکھے تو پھر مقدمے عدالتوں میں وہ آتے ہیں جو اب آ رہے ہیں. قدم سوئے عقبہ نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو کدھر دے. اس دور کے انسانوں کے گوشت پوشت کی گاڑیوں کے ٹکراؤ کی شدت بڑھ گئی ہے. طلاقوں کے روپ میں، خلا کے روپ میں، روٹھنے ماننے کے روپ میں، جگری یاروں کے روپ میں، پڑوسیوں کے روپ میں، قریبی دوستوں کے روپ میں. یہ ٹکراؤ کا بنیاد کوئی نہیں، آگے چلنا پیچھے دیکھنا. چھٹانک جرم ہے، من سزا، کیونکہ آدمی قابو آگے. تو دوسرا یہ ہے کہ عمل کو حسین بنائے. دنیا کا کوئی جنت میں ایک آدمی جب اللہ کو دیکھے گا، اللہ کی طاقت، قدرت، سطوت، اختیارات کو، تو کہے گا یا اللہ دنیا میں جتنے سجدے کیے تیرے شایان شان ایک بھی نہیں تھا، مجھے اجازت دے کہ تیری بارگاہ میں ایک دفعہ سجدہ کر لوں. میں نے جو سجدے کیے وہ تو ایسے ہی تھے. تو اللہ فرمائیں گے مہمانوں سے کام لینا مناسب نہیں ہے. لیکن ہر آدمی کو ندامت ہوگی کہ کوئی عمل تیرے شایان شان نہ کر سکا. اذا توضأ فاحسن الوضوء، جب وضو کرو تو اچھا کرو، نماز پڑھو تو اچھی پڑھو. یہ آدمی خود جج کر سکتا ہے، کوئی دوسرا کسی کے بارے میں تبصرہ نہیں کر سکتا کہ تیری نماز ٹھیک نہیں ہے، اخلاق ٹھیک نہیں ہے، عبادات ٹھیک نہیں ہے، دیکھنا ٹھیک نہیں ہے، سوچنا ٹھیک نہیں ہے، یقین ٹھیک نہیں ہے، خیالات ٹھیک نہیں ہے، تنہائی ٹھیک نہیں ہے، لین دین. یہ آدمی خود طے کرے گا. تو مرنے سے پہلے دوسرا کام ہر آدمی یہ کرے کہ عملوں کو حسین بنائے. یہ اس کے لیے بڑا گولڈن چانس ہے جس کو قدرت نے کمائی کے امتحانات سے بچا دیا. ملازمین جو ریٹائر ہو جاتے ہیں، اللہ کا شکر ان کو 80,000 90,000 مل جاتی ہے، 50,000 مل جاتی ہے، گزارا ہو جاتا ہے. تو ان کو اپنے اب اعمال کو حسین بنانے کی فکر میں لگ جانا چاہیے. یہ جو ہم نماز کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ استغفر اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کوئی گناہ تو نہیں کیا، مسنون عمل ہے. غالباً ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کہتے تھے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ. یہ اس لیے تھا کہ عمل تیرے شایان شان نہیں کر سکے. معاف کر دے مجھے، معاف کر دے مجھے، معاف کر دے. عمل تیرے شایان شان نہیں ہو سکا. پھر عمل پہ تکبر نہیں آتا، بد عملوں کے اوپر احساس برتری نہیں آتا، اپنے آپ کو آدمی نیک نہیں سمجھتا. پھر تو کہتا ہے میرا عمل تو تیرے قابل ہے نہیں، میری پکڑ کے لیے میرے ناقص عمل ہی کافی. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. یہ اس موقع پہ ہوتا ہے. پھر گردنوں میں سریہ نہیں آتا، انا ولا غیری نہیں آتی، لوگوں کو حقیر نہیں جانتا، نماز پڑھ کے اپنے آپ کو سجدہ نشین نہیں سمجھتا. نیکی کر کے وہ کہتا ہے میری کوئی نیکی ہے. اللہ کہتے ہیں نیکی کی حقیقت کو جان اور اپنے نیکی کو دیکھ. یہ تیرا قلم تیرا ضمیر اپنی نیکی پہ نمبر لگا، 100 میں سے کتنے نمبر لگا سکتے؟ دنیا کا مشکل ترین کام ہے نیکی کی کرنسی بنانا. حدیث میں آتا ہے 7 آسمانوں پہ اس نیک کی نیکی چیک ہوتی ہے. اس نیک کی نیکی میں یہ غلطی تو نہیں ہے، یہ غلطی تو نہیں ہے، یہ غلطی تو نہیں ہے. جب نیک کا عمل جاتا ہے اس نیک کے عمل کے ساتھ تو پھر 7 آسمانوں پہ جا کے جب وہ کہتے نہیں ٹھیک ہے، پھر 7ویں آسمان سے اوپر اللہ کہتا ہے تمہاری نظر اس کی نیتوں تک نہیں تھی، جذبوں کو میں دیکھ رہا تھا، نیت کیا تھی. تو یہ دوسرا کام کرے جس سے ہر آدمی کے اوپر اللہ اس بارے میں کسی کو کوئی ایکسکیوز نہیں دے گا کہ تم نے عمل کو حسین بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی. مسئلہ اللہ اور بندے کے ساتھ ہے. گھر بناتے ہیں، لباس، درزی بنانا، اس سے درزی سے کپڑے نہیں سلواتے کیونکہ یہ اچھا سٹچ نہیں کرتا. اس معمار سے تعمیر نہیں کرواتے، چھٹی کیوں کروا دی کہ اچھا مکان نہیں بنا رہا تھا. تو اللہ کہتے ہیں اچھا عمل بھی کرو. عمل مقصود نہیں ہے، اچھا عمل مقصود ہے.
مری مری مرغیاں ملا جی کے نام، اس طرح نہیں۔ تیسرا کام جو ہر آدمی کرے اور جس کو قدرت نے سہولت دی ہے، رزق روزی کے مسائل سے بے نیاز، سب سے بڑا دنیا کی ہر پریشانی کی وجہ رزق روزی ہوتی ہے۔ جھوٹ کیوں بولا؟ دھوکہ۔ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ رسول زیادہ مستحق ہے ان کو راضی کیا جائے عزیز و اقارب کی نسبت۔ کیا کریں یہ راضی کرنا تھا لوگوں، کیا کریں یہ راضی کرنا تھا، تو قرآن نے کہا اللہ رسول زیادہ مستحق نہیں ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ بیوی کا مسئلہ تھا، بچوں کا مسئلہ تھا، برادری کا مسئلہ تھا، بیٹوں کا مسئلہ تھا، اللہ کہتا ہے ان کی رضا جو ڈھونڈتا ہے جو تیرے ماتحت ہیں، اس کی نہیں ڈھونڈتا جس کے تو ماتحت ہے۔ تیسرا کام جو ہر آدمی کرے وہ یہ ہے کہ اس علم اور عمل کی لوگوں کو دعوت دے۔ بخاری کی روایت ہے بلغوا عنی ولو آیا، ایک بھی نیکی کی بات یاد ہے تمہیں پہنچاؤ آگے۔ اگر اس دور کا مسلمان صرف اس حدیث پہ عمل کر لے تو چند دنوں کے اندر موسم بہاراں آ سکتا ہے۔ یہ تجارت میں خزاں ہے، زراعت میں خزاں ہے، دوستوں میں خزاں ہے، رشتوں میں خزاں ہے، پت جھڑ کا موسم ہے، چند دنوں یا چند مہینوں کے اندر موسم بہار انسانوں پہ لوٹ سکتا ہے اگر صرف اس حدیث کو امام مان لے بلغوا عنی ولو آیا۔ ایک بھی اگر تمہیں بات آتی آگے پہنچاؤ، گونگے شیطان نہ بنو۔ وہ جو میں نے ایک دفعہ واقعہ سنایا تھا، مچھلیاں پکڑنے والے 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک نے کہا تھا ہم مچھلیاں پکڑیں گے، اور دوسرے نے کہا تھا نہیں پکڑیں گے، تیسرے نے کہا تھا نہیں پکڑیں گے اور تمہیں بھی روکیں گے کہ نہ پکڑو۔ تو قرآن مجید میں 2 جگہ پہ یہ واقعہ آیا، آخر پہ قرآن نے نتیجہ یہ نکالا انجین الذین ینہون عن السوء، بچے وہی عذاب سے جو لوگوں کو برائی سے روکتے تھے۔ باقی نہ پکڑنے والے بھی بندر بن گئے اور پکڑنے والے بھی بندر بن گئے۔ کونوا قردۃ خاسئین، جو نہیں پکڑتے تھے لیکن منع نہیں کرتے تھے۔ ترمذی کے حدیث اور حدیث سے صحیح ہے، اس کو یہ اتھینٹسٹی صحیح ہے کہ نظر اللہ عمران، نظرہ کس کو کہتے ہیں؟ خزاں کے طویل موسم کے بعد جب پہلی کونپلیں شاخوں سے نکلتی ہیں نا، ان میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ابھی فروری کے مڈ کے بعد یا فروری کے آخر پر آپ دیکھیں گے خزاں کے درختوں کے تنوں سے کونپلیں نکلیں گی، ان میں چمک ہوگی، ان میں ہریالی ہوگی اور ان میں خوبصورتی ہوگی۔ یہ 3 چیزیں ہوگی نئی پہلی کونپلوں میں۔ جب پتے پرانے ہو جاتے ہیں تو چمک کم ہو جاتی ہے، ہریالی کم ہو جاتی ہے، جاذبیت کم ہو جاتی ہے۔ تو نئے پتوں میں جو خزاں کے طویل موسم کے بعد پہلی دفعہ پھوٹتے ہیں، تو خزاں کے موسم میں جو تنوں میں طاقت بھری پڑی ہوتی ہے، وہ ساری طاقت سپلائی کرتے ہیں پتوں کو، پتوں میں چمک آ جاتی ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے، ہریالی آ جاتی ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں نظر۔ تو اللہ کہتا ہے حدیث میں آتا ہے نظر اللہ عمران، اللہ اس آدمی کو سرسبز رکھے، چمکدار رکھے، ہرا بھرا رکھے، جو دین کی بات سنے اور آگے پہنچائے۔ پہلی صدی میں جو اسلام تیزی کے ساتھ مشرق مغرب میں دستک دی، اس کا سبب یہ تھا کہ ہر شخص نیکی کو اپنی ذات تک رکھنا گناہ سمجھتا تھا۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی بحری جہاز جس کے 2 منزلیں، ایک نیچے ایک اوپر ہے، نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر والی منزل میں جاتے ہیں جو کہ پانی کا سٹاک وہاں ہے۔ ان میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ تمہارا جہاز کا نیچے والا پیندہ تو سمندر کے ساتھ مس کر رہا ہے، تم سوراخ کر کے یہاں سے پانی نکال لو۔ تو انہوں نے سوراخ کرنا شروع کیا، ٹھک ٹھک کی آوازیں۔ تو اوپر والے آئے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بار بار تمہارے پاس جاتے ہیں، سیڑھیاں اترنا چڑھنا، جگانا لینا دینا، لوڈنگ ان لوڈنگ، تھکن پریشانی، ہم اسی نیچے والی تہہ میں سوراخ کر کے پانی نکال رہے ہیں۔ تو اس نے جا کے اوپر بتایا کہ نیچے والے لوگ سمندر کے نیچے والے حصے میں سوراخ کر کے پانی نکال رہے ہیں۔ تو انہوں نے اوپر والے نے کہا وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم تو اوپر والی منزل والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اگر وہ نہیں روکیں گے تو جب پانی نیچے والی منزل میں آئے گا تو ڈوبیں گے اوپر والے بھی۔ کتنی بلیغ مثال ہے کہ وہ جانے، ان کا کام جانے۔ اس امت میں برائی کا آغاز اس دن ہوا جس دن نیک نے برے کو دیکھا اور اس کی برائی کو نیکی میں تبدیل کرنے کا جذبہ نیا۔ اس امت میں برائی کا آغاز ہو گیا۔ کتنی برائیاں ہیں جن کا سبب نیک لوگ ہیں، چونکہ آگے بتاتے نہیں۔ اگر بتانا شروع کر دیں تو نپ دائی والے اندر بڑھ آگے دیواریں چین آ جائے گی۔ پہلی صدی میں اگر کوئی فجر کی پہلی عہد نبوت میں اگر کوئی فجر کی نماز پہ نہیں آیا تو 4 رائے قائم ہوتی تھی، فجر کی نماز پہ کیوں نہیں آئے؟ کہ پردیس گیا ہوگا
یمن شام بحرین گیا ہوگا، فجر کی نماز پہ کیوں نہیں ہے؟ اتنا بیمار ہوگا کہ 2 آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے گھسٹتے نہیں آ سکتا ہوگا، مسجد میں کیوں نہیں آیا؟ مر گیا ہوگا، مسجد میں کیوں نہیں آیا؟ منافق ہو گیا ہوگا۔ بھائی یہ 4 رائے قائم ہوتی تھیں فجر کی نماز پہ مسجد میں نہ آنے والے کے متعلق۔ مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی کہ گھر میں رات کو آکسیجن، یہ جو گیس ہوتی ہے، گیس جلتی رہی، چولہا جلتا رہا، آکسیجن کم ہوگی، سارے لوگ مر گئے، کوئی بیڈ پہ پڑا ہے، کوئی نیچے پڑا ہے، کوئی صوفے پڑا ہے، سارے جہاں پڑے تھے مر گئے۔ اب ان کو گیس نے، چولہا جلتا رہا، تازہ ہوا نہ آئی، مر گئے، پڑے پڑے مر گئے۔ تو جو گیس کے بغیر مرے پڑے ہوتے ہیں فجر، جو فجر کے وقت نماز پہ نہیں اٹھا، لاشیں ہیں نا، تو ان لاشوں کو کون سی گیس آ گئی؟ ان کو گیس آئی نیک لوگوں نے نیکی کی دعوت دینے کے حسین فریضے سے غفلت کی۔ کتنی برائیاں اس لیے پھیل گئیں کہ نیک لوگوں نے دعوت دینے میں مداہنت اختیار کی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ تو اللہ کہیں گے اللہ کیا کہے گا؟ یہ آخر کسی کو دیکھنا ہے نا، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کہے گا میں کیا کہوں گا؟ اس آدمی کے برے عمل کو دیکھ کر تمہارا خاموش اختیار کر لینا، سوچو کہ اس پہ اللہ کیا کہہ رہا ہوگا، آخر یہ کیا کہے گا، اللہ کیا کہے گا، دونوں میں کمپیریزن تو کرو۔ تو تیسرا کام یہ کریں کہ جو سیکھیں، عمل کریں، اس کو آگے پہنچیں، یہ اس کا حق ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بھی برائی دیکھے، اگر اس پوزیشن میں کہ ہاتھ سے روکے کہ نہیں ہوگی، باپ ہے، سربراہ ادارے کا ہے، ملک کا سربراہ ہے، ضلع کا سربراہ ہے، کہ یہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں، اس کے پس منظر پہ اتنی طاقتیں کھڑی ہیں کہ وہ نہیں کرنے دے گا، کہ یہ نہیں ہوگا۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر یہ نہیں کر سکتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو کمزور ہوں، میں تو محتاط ہوں، میری تو بات کو نہیں مانے گا، تو پھر زبان سے کہے غلط کر رہے ہو، میں بری ذمہ ہوں، یہ کام غلط ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اس کو احتجاج ریکارڈ کروائے۔ برے کو برائی کا منظر عام پہ کرنے کا حق ہے، تو نیک کو نیکی کو، اس برائی کو روکنے کا حق کیوں نہیں؟ اگر برائی گاڑی میں گانے لگا سکتا ہے، تو گاڑی میں بیٹھنے والا یہ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں سنتا، مرو گے مارو گے؟ اگر برا جس کی برائی کا اس کو حق نہیں ہے، وہ حق استعمال کر رہا ہے، تو نیک کو تو اللہ کے رسول نے کہا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ فتنہ پیدا ہوگا، لڑائی پیدا ہوگی، تو پھر دل سے اس کو ریئیکٹ کرو، ریزسٹ کرو، وومٹ کرو، یہ غلط ہو رہا ہے، میں اس کے اوپر متفق نہیں ہوں۔ کوئی جا کے شوق سے برائی کے مقام پہ جانا، غیر مسلموں کے دیس میں اس لیے جانا کہ میں نے کمانا ہے، اور جانتا ہو کہ وہاں میرا دین کو خطرہ ہے، ایمان کو خطرہ ہے، اسلام کو خطرہ ہے، تو ایسے کمانے والے کو جانا حرام ہے۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ وہاں کمائی کے نقشوں میں اس کے بدلے کے طور پر مجھ سے دین لیا جائے گا، خنزیر بیچو، شراب بیچو، بے پرد یہ کرو کام، اور مجھے اس ریال کے لیے، ڈالر کے لیے، یورو کے لیے، درہم کے لیے پیسے لینے کے عوض میں دین دینا پڑے گا، تو دین بچانا فرض عین ہے، تو پھر اس آدمی کو وہاں جانا حرام ہے، فقہا نے لکھا، کیونکہ دین بچانا فرض عین تھا، ڈالر، یورو، درہم، دینار فرض عین نہیں تھے۔ پھر وہ چٹنی سے گزارا کرے، چونکہ ایمان بچانا ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر جب ایمان لے آئے ہیں، تو فرعون نے کیا کہا تھا؟ میں ایک دائیں ہاتھ کاٹوں گا، بائیں پاؤں کاٹوں گا۔ انہوں نے کہا جو چاہو کر گزر، اب ایمان آ گیا۔ ایمان کم از کم جان کی خاطر ایمان تو دو پہ نہیں لگایا جا سکتا۔ چند لمحے پہلے مسلمان ہوئے، یہ نہیں کہ کوئی 10-20 سال کے مسلمان تھے، سیکنڈز مسلمان ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم پھینکو، ہم پھینکو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پھینکو رسیاں، انہوں نے پھینکی، موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ رسیاں۔ وہ سمجھ گئے کہ جادو کی جتنی قسمیں ہیں ان میں یہ قسم کوئی نہیں۔ پھر جادوگر کے چہرے پہ جو نوست ہوتی ہے، یبوست ہوتی ہے، بدعملی ہوتی ہے، بد اخلاقی، وہ نبی کے چہرے پہ نہیں ہے، پاک پوتر چہرہ ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہو گیا تو فوراً موسیٰ علیہ السلام ایمان لے، میں موسیٰ اور ہارون پہ ایمان لے، اور یہ بھرے مجمع میں کہا، عید کے دن کہا، جادوگروں نے فرعون کے سامنے کہا۔ تو فرعون نے کہا جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ دائیں ہاتھ کاٹوں گا، بائیں پاؤں کاٹوں گا، درختوں پہ لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا کم از کم جان کی خاطر ایمان کو دو پتہ نہیں لگا سکتے۔ یہ ہے چند لمحے کا فرعون کے دور میں ایمان لانے والا مسلمان، اور ہم تو 30 سال کے مسلمان ہیں۔ عورت کمزور ہے، بچے ہو جائیں اور کمزور ہے، اور
شاہانہ ماحول میں پلے اور کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ ساری کمزوریاں آسیہ کے ساتھ ہیں۔ آسیہ عورت ہے، آسیہ ماں ہے، آسیہ محل میں پلی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائی تو آسیہ اڑ گئی فرعون کے سامنے۔ اس نے کہا میخیں گاڑو، اس نے کہا جو کرنا کر لے۔ پھر اس نے تشدد کی جتنی قسمیں تھیں ساری اس صنف نازع پہ کھڑی کر دیں۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے، اس نے کہا یا اللہ یہ تو کوئی بات نہیں کہ جان کی خاطر آسیہ ایمان چھوڑ دیں، اور میں پاؤنڈ کی خاطر، ڈالر کی خاطر۔ قیامت الدین آسیہ بھی کھڑی ہوگی نا۔ موسیٰ علیہ السلام کے وہ چند لمحے پہلے والے ایمان لانے والے جادوگر بھی کھڑے ہوں گے، اور یہاں کا حاجی بھی کھڑا ہوگا، نمازی بھی کھڑا ہوگا، تیسری پشت کا مسلمان بھی کھڑا ہوگا۔ تو اللہ کہے گا لو یہ تمہاری خاطر اگر ایک عورت صنف نازک ہو کر ایمان کی خاطر جان کو دو پہ لگا سکتی ہے، تو تم اپنے پیسوں کی خاطر ایمان نہیں غیر مسلم ممالک میں جا کر کمانے والوں کو ایمان، نقد ایمان داؤ پہ لگانا پڑتا ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے۔ وہ جانتے نہیں کہ ہم ان کے عیسائیوں کے ساتھ پاکستان میں کیا کرتے ہیں۔